ناظرین، جو چیز جسے ہم بہت زیادہ فوقیت نہیں دیتے یا اس کو ترجیح اس پہ نہیں دیتے وہ ہے کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی، جس کا کہ اس وقت آپ شاخسانہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کل سے جو بارشوں کا سپیل آیا ہے اس سے تقریباً پنجاب کے تمام اضلاع جو ہے متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 300 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، یعنی کسی بھی بڑی دہشت گردی سے بڑی یہ دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے، قدرتی آفت کی صورت میں آ رہی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ کام کرتی ہے کہ بلیک سوان جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان 10 ایسے ممالک میں سے ہے اور ٹاپ پہ ہے جو کہ موسمی تبدیلی اور قدرتی آفات کا نشانہ بن رہا ہے، اور اس میں جو انسانی غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے اور پوری دنیا کے اندر اسی کی وجہ سے یعنی وہ ایک باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام موسمیاتی تبدیلی کی آفتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں اس کی وارننگ جو تھی وہ ایک انٹرنیشنل جریدے نیچر نے دی تھی اور اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ 1950 سے 2012 کے درمیان پاکستان میں 19 تباہ کن سیلاب آئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 کا جو سیلاب تھا وہ سب سے زیادہ خطرناک سیلاب تھا۔ اس کو بھی انہوں نے مینشن کیا اور کہا کہ 2022 میں معمول سے زیادہ جو ہے سینکڑوں گنا زیادہ پاکستان کے اندر بارشیں ہوئیں اور دریاؤں کے اندر جو بہاؤ تھا اس کی اوسط 170% سے بھی زیادہ رہی، اور یہ ایک پریشان کن بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں گلیشیئرز کا پگھلنا کے ساتھ ساتھ گزرگاہوں کا نہ ہونا، درختوں کا کاٹا جانا، بہت ساری وجوہات ہیں جو اس کا باعث بنی، مگر یہ ایک پاکستان کو جو مستقبل میں بھی اس سے زیادہ شدت سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس موسمیاتی تبدیلی کا، اور پاکستان اس کے لیے کتنا تیار ہے یہ سوال بہت اہم ہوگا۔ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ گزشتہ سال ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان میں گرمی کی شدت اور سیلاب میں واضح جو ہے تبدیلی آئے گی، اور آپ نے دیکھا کہ اس برس پاکستان کے اندر شدید گرمی جو ہے وہ پڑی اور سب سے زیادہ دنیا میں گرمی پڑنے والے علاقوں میں پاکستان جو ہے وہ شامل رہا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ہماری جو ہماری زراعت ہے اس کے اوپر فرق پڑ رہا ہے۔ 6 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ اضافہ متوقع ہے، ہو رہا ہے، اور سمندر کی سطح جو ہے وہ 60 سینٹی میٹر تک اس کے اضافے کا خدشہ ہے، جس کے باعث جو کیٹی بندر ہے اور دریائے سندھ کا ڈیلٹا ہے وہ بھی نمکین ہو جائے گا، یعنی وہاں پہ بھی میٹھا پانی دستیاب نہیں ہوگا۔ آلریڈی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سو گلوبل کلائمیٹ رسک جو ہے اس کے اندر بھی پاکستان جو ہے وہ اس کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور جو 2025 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کا پہلا نمبر ہے، نمبر 1 پہ اس وقت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان، اور $30 بلین کا پاکستان کو نقصان اب تک اٹھانا پڑا ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے۔ اس میں کہا جاتا ہے اور پاکستان اپنا کیس بھی پیش کرتا ہے کہ پاکستان کا قصور اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جو بنیادی وجہ جو دنیا کے اندر گرین ہاؤسز کا اخراج ہے وہ ہے، اور پاکستان اسی کو پیش کرتا ہے کہ پاکستان کا اس کے اندر نہ ہونے کے برابر حصہ ہے۔ سو جو بھی اس وقت وعدے کیے گئے پوری دنیا سے، پاکستان نے اپنا کیس بھی عالمی سطح پر پیش کیا، اس میں ایک بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ امداد پاکستان کو دینے کی بات کی گئی، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر کی یہ امداد کا کہا گیا دنیا کی طرف سے، لیکن پاکستان کو یہ پیسے نہیں ملے ہیں۔ کیا ہوگا اس حوالے سے؟ آج وزیر اعظم گئے تھے NDMA میں، اور وہاں پہ انہوں نے جو سارے صورتحال ہے اس وقت، خاص کر کے چکوال میں آپ کو یاد ہوگا آج بھی کلاؤڈ برسٹ وہاں پہ ہوا ہے، اور سوات میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، یعنی اچانک بادل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے جس کے بعد سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے اور جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر نے آج بات کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ آئندہ آنے والے سالوں میں کلاؤڈ برسٹ جو ہیں یہ اس پہ شدت آئے گی، انٹینسٹی آئے گی، تو اسی طریقے سے ہمیں ابھی سے آئندہ کے لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وفاق کو، آپ کو، NDMA کو، صوبوں کے ساتھ مل کر بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہماری ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو NDMA کو اور بھی ساز و سامان چاہیے اس کے لیے میں تیار ہوں، اور صوبے بھی یقیناً اپنے اپنے تائیں وہ بھرپور اس میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ ہمارے جو فیڈرل منسٹرز ہیں کلائمیٹ چینج کے، ہمارے ڈاکٹر صاحب اور پلاننگ
کہ ہمارے جو منسٹر ہیں NDMA کے ساتھ اور صوبوں کے ساتھ مل کر اگلے سال کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ کیا یہ پاکستان کی ترجیح ہوگی کہ اس صورتحال سے نمٹا جائے؟ کیا کیا پالیسیز بنانی پڑیں گی؟ پالیسیز موجود ہیں، ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟